But at last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gandharv Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. Provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all and all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. دسمبر جب بھی آتا ہے تو پاکستانیوں کے پرانے زخموں کو تازہ کر دیتا ہے. یہ پرانے زخم پاکستان کے جسم پر نہیں بلکہ پاکستان کی روح پر لگائے گئے تھے. یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے 16 دسمبر 1971 یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس دن پاکستان دو لخت ہو گیا, دو ٹکڑے ہو گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کا بنایا ہوا پاکستان تقسیم ہو گیا. او بھائی, ملک کسی 16 سالہ دوشیزہ کا دل نہیں ہوتا جو اتنے آرام سے ٹوٹ جائے. اس کی تاریخ ہوتی ہے, اس کی گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوتا ہے. میں انڈیویجولز کی بات نہیں کرتا. ان تین کیریکٹرز کی جگہ بھٹو صاحب, مجید صاحب اور یحییٰ خان صاحب, ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ممکن ہے یہ بات 6 مہینے آگے چلی جاتی. یہ ٹوٹنا تھا. ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر نے توڑا ہے, ہماری اشرافیہ کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر نے. پاکستان کی ہسٹری میں ایک چیز بہت کامن ہے جو کہ 47 کی بار میں بھی تھی اور 65 میں بھی تھی کہ اس کے پیچھے ملیٹری کا جو ہے وہ ان نیسیسری قسم کی ڈیسیجن میکنگ کی پاورز تھی کہ انہوں نے عوام کو ایک طرف رکھ کے پارلیمنٹس جو ہے ان کو نہ کنسلٹ کر کے جو پاپولر مینڈیٹ ہے وہ لیے بغیر اپنی فوجوں کو جو ہے وہ جنگ میں جھونک لیا تھا. ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل نے اس زمانے میں کہا تھا کہ یہ پاکستان ایک خوبصورت گلدان کی طرح ہے, شیخ مجید اس پہ منڈلاتی ہوئی مکھی کی طرح ہے. یہ مسئلہ کوئی نہیں, یہ اس کو ہتھوڑے سے مارنا چاہ رہے ہیں. مکھی نکل جائے گی, گلدان ٹوٹ جائے گا. اپنے رویے, اپنے ایٹیچیوڈ, مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں ہماری رولنگ ایلیٹ کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کا, اس ایروگنس کا, اس بدتمیزی کا, اس بددماغی کا وہ ذمہ دار, کوئی بندے ذمہ دار نہیں. یہ یاد رکھنا. یہ فیکٹ تو جھٹلایا نہیں جا سکتا نا کہ وہ ان کے یونیفارم سے بلے کھینچ کے اتارے گئے, ان کو ہتھیار ڈالے گئے, ان کو جو ہے وہ شرمندہ کیا گیا, تذلیل ہوئی قوم کی. یہ سانحہ اس دن وقوع پذیر ہوا جب ڈھاکہ میں پاکستانی فوج کی ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بھارتی فوج کے ایک جرنیل لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے. انہیں وہاں پہ آرڈر ملے کہ جی صبح سرنڈر ہے اور ہمیں ہیلی کاپٹر وغیرہ جو ہے ان کو ڈیمولیشن کے لیے تیار کرنے چاہیے. تو جتنے بھی ہم وہاں پہ تھے ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نکل سکتے ہیں, اور دو طریقے تھے, یا نیپال کا راستہ تھا یا برما کی طرف. تو ہم سب نے برما کی طرف اختیار کیا راستہ, اور اسی وجہ سے ہم صبح 2 بجے روانہ ہو گئے تھے. تو اس طریقے سے ہم بچ گئے تھے. اور ہمارے سے جھوٹ بولا گیا, پروپیگنڈا تھا, ایک ہی پی ٹی وی تھا, ایک ہی اخبار کنٹرول تھی. ہم یہاں لڑتے پھر رہے. میں انگلینڈ گیا, سب سے لڑا ہوں کہ نہیں ہم نے, پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا, یہ ہندوستان کی سازش تھی. بعد میں جا کے جب پتا چلا, ایک میرا دوست اشرف الحق جو اس وقت بنگلہ دیش کی ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کا کیپٹن تھا, جو میں آخری, ہم نے پاکستان ویسٹ پاکستان انڈر 19 اور ایسٹ پاکستان انڈر 19 کا مارچ 71 میں میچ ہوا تھا. وہ آخری دفعہ تھا, آخری جہاز گیا, اس کے بعد آپریشن مارچ 71 میں آپریشن ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے تب کہہ رہا تھا کہ عمران یہاں برا تاثر پڑ رہا ہے اور لوگ پاکستان سے علیحدگی کر رہے ہیں, اور وہ بڑا پرو پاکستان تھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کے بعد ہندوستان نے حملہ کر دیا, وچ از ناٹ ٹرو. اور آپ اگر ہسٹری کو ایسے پڑھیں جیسے کہ پڑھا جانا چاہیے, ایسے نہیں جیسے آپ کو پڑھائی جاتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کے بعد جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا ویسٹ, جو اس کا محاذ ہے ویسٹ پاکستان, بارہمولہ,
کہتے ہیں جی 1971 کی وار میں کشمیر فیکٹر نہیں تھا، کشمیر فیکٹر تھا. بارہمولہ جو ہے وہ کشمیر میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. بارہمولہ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی فوج اتار دی تھی. یہ سیالکوٹ بارڈر سے ہندوستان کے 5 سیکٹرز پہ جو ہے راجستھان پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، ویسٹ پاکستان پہ. اس حملے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے ہندوستان نے پورے طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی فوجیں داخل کر دی، جس کے نتیجے میں یہ ادھر اعلان کرتے رہے کہ ہم تو جناب پتہ نہیں 1000 سال لڑیں گے، کیا کریں گے. اور ادھر ان کا جنرل جو تھا اس نے اپنی رائفل جو ہے وہ ہندوستانی جنرل کو پیش کر دی کہ جناب ہم تو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو اس میں آپ جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے تاریخی طور پہ اس طرح کے مطلب ایڈونچرز کیے، بلکہ آپ نے بعد میں پھر اس تاریخ کو مسخ کر کے اس کو اپنی مرضی سے آپ نے اس کے نتائج نکالنے کی کوشش کی، اس کو توڑ موڑ کے پھر اپنی آئندہ نسل کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہنے کی پھر جی ہمارے کارنامے ہیں جی اس وار کے حوالے سے. کیا کارنامے ہیں جی؟ وہ ہم نے 90,000 قیدی چھڑایا. بھائی آپ کو قیدی بنوانے کے لیے کس نے کہا تھا کہ آپ ایک کام کریٹ کر کے پھر اس کو فکس کر رہے ہیں؟ جب اس کو شو کیا تو اس وقت جو ہے برٹش جو ہیں انہوں نے ریڈیو جو بہت انٹرسپٹ ہوا اور اس کی آج تک ریکارڈنگ موجود ہے، انہوں نے ریڈیو کیا امریکنس کو کہ وی آر ٹو لیٹ. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی وہاں تو روسی تو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نیوکلیئر آبدوزیں ہیں، ہم تو آگے نہیں جا سکتے. وہاں سے آپ کا جو بحری بیڑا ہے جس کے انتظار میں بنگلہ دیش بن گیا، وہ بحری بیڑا وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، کیونکہ ان میں اتنا ہی ہمت نہیں تھی کہ یہ روس کے ساتھ جنگ لڑ سکے اس وقت سوویت یونین کے ساتھ. یہی بات فرینچ کی تھی، انہوں نے یو ٹرن لے کے ادھر نکل گئے. برطانیہ جو ہے اس نے ریورس لگا لیا اور پاکستان حیران رہ گیا کہ بھئی یہ جو ہمارے سارے دوست تھے ان کو اچانک کیا نظر آ گیا. یہ تو بعد میں جرنلوں کو پتہ چلا کہ ان کو وہاں خلیج بنگال میں جو ہے وہ سوویت یونین کی جو تھی آبدوز، ایٹمی آبدوز جو ہے وہ دیکھ کے تو وہ بھاگے. بعض دانشور اس کو بھی فتح کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں. 71 کی وار پہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جیتی تھی، جس میں آپ کے 90,000 لوگ جو ہیں قیدی بن گئے. 90,000 جو ملٹری مین تھے آپ کے وہ پریزنر آف وار بن گئے. دوسری جنگ عظیم کے بعد ملٹری کا سب سے بڑا سرنڈر جو ہے وہ یہاں پہ ہوا کہ 90,000 لوگ ہتھیار پھینک کے قیدی بن گئے. آپ جب کسی ینگ جنریشن کو یا بچوں کو غلط چیزیں پڑھاتے ہیں یا ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں یا ان میں ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، اس سے بڑی انٹلیکچوئل بددیانتی جو ہے ڈس آنیسٹی اور کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اصل حقائق سے خود کو تو جو پالیٹکس میں جو کرتے ہیں لیکن اپنی اپ کمنگ جنریشنز کو بھی آپ اس طریقے سے مس گائیڈ کرتے ہیں.